تو ایک دوسرے کے حقوق تو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، پڑوسی کے حقوق، مسلمان کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، دوستوں کے حقوق بڑی تفصیل سے ان کی گفتگو میں ملیں گے اور اسی کو وہ پیغام محبت سمجھیں گے۔ لیکن اگر ان کے ہاں نہیں نظر آتا تو ایک اللہ کا حق بیان کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ایسی عقل پہ رونا ہی چاہیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ اس درمیانی امت سے مراد کیا ہے؟ یہ بنایا کیوں؟ ذرا غور سے مالک کا فرمان سنیے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ تو صرف امت نہیں بننا، آج یہ جملہ بھی بہت عام ہے، امت بن کے جیے، امت بن کے زندگی گزارے، امت بن کے سوچیں، امت کا غم پیدا کریں۔ جہاں تک میری فریاد پہنچ رہی جو سن لیں، اب ہم سب مل کر محبت سے رہنا سیکھیں اور امت بن کے رہیں۔ آپ اپنے جو آپ کا مسلک ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے، جس سے آپ وابستہ ہیں، آپ اس سے وابستہ رہیں۔ اللہ کی قسم میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ بھائی امت کون سی؟ امت کا کام کیا ہے؟ امت کہتے کس کو ہیں؟ حق کی گواہی دینے والی امت۔ صرف امت نہیں، وہ امت جو حق کی گواہی دے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کسی کا شرک بیان کرنا اور اس کو اچھے انداز میں سمجھانا کہ تمہارا یہ عقیدہ شرک اکبر ہے کہ بندہ وجود ظاہری سے پہلے خدا تھا اور خدا ہی بندہ ظاہر ہے، تمہارا یہ کہنا کنت کنزا مخفیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا روپ دھارنا چاہا، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا روپ ہے۔ بھائی یہ شرک اکبر ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، محبت کا پیغام دیں۔ بھائی یہ امت بن کر رہیں، لیکن امت کب بنے گی؟ جب وہ حق کو سمجھے گی، جب وہ توحید کو سمجھے گی اور جب وہ توحید کی گواہی دے گی۔